الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین. محبت نال باواز بلند سارے پڑھو ذرا. صلاۃ و سلام علیہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ دی حمد و ثنا. واقعد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری اور سونی بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی صدلائق احترام عزت مآب پروردہ غوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت فخر صلحاء محب العلماء و محبوب العلماء محافظ عقیدہ ختم نبوت مجاہد اہل سنت عاشق رسول مرد مقبول صوفی باصفا حضرت قبلہ بابا مشتاق حسین چشتی علوی دامت برکاتکم العالیہ انتہائی صدلائق احترام سرزادگان والا شان علماء کرام طلباء عظام و عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی منڈی عثمان والا دی عظیم دینی مذہبی روحانی درسگاہ جو کہ خود ایک اپنے اندر جامع حیثیت رکھ دی ہے اور جنہ بزرگاں دا پودا لایا ہویا ہے. میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبیل قدوۃ السالکین عمدۃ الواصلین خواجہ خواجگاں حضرت قبلہ خواجہ پیر عبدالحی رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی پہلی مرتبہ جناب دے شہر بابا جی سرکار دی زیارت اور آپ دی بارگاہ سبق سنانے دی سعادت نصیب ہو رہی ہے.
اور تذکرے بڑے سنتے ساں، علماء کرام تشریف فرما ہوندے نے، یار خطیب دا یار بھی ہوندا ہے۔ صاحب کا جڑا جمعہ آپ پڑھے ہے، نوری صاحب بھی ساڑے بیلی نے، دوست نے، آپ بھی حضران کئی مرتبہ تشریف لائے، ذکر فرمایا، اور جویں سنے اس تو الحمدللہ ود پایا ہے۔ انتہائی ملنسار شخصیت، باوقار شخصیت، کسی قسم دا کوئی تصنع بناوٹ، کوئی دکھاوا نہیں۔ الحمدللہ اللہ دی ذات جان دی، یہ جمعہ دا دن ہے، مل کے خوشی ہوئی ہے۔ اللہ ہلکی رپیٹ ڈلے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور نام سن کے زیارت کر کے یہ بھی سبحان اللہ، لیکن جڑا انہوں دا کام ہے اس تو بھی اگے سبحان اللہ جی۔ پیران دے پتر وگڑے ہوندے نے، چونکہ ساڑی فیلڈ ہے، ساڑے تو بعد کے کوئی نہیں جاندا۔ یہ بھی خوشی ہوئی بھی ماشاءاللہ پیران دے صاحبزادگان باشرہ بھی نے، تے الحمدللہ انہوں نے حضور دیاں نعتاں بھی آندیاں نے، تے پیران دے پتر نے دعا نہیں منگنی آندی۔ اہل سنت اس علاقے دے بابا جی دا سب تو بڑا جڑا میرے نزدیک احسان ہے وہ یہ کہ تہاڈی آن والی نسل نو کسے بد عمل سجادہ نشین دے حوالے نہیں کر کے جا رہے، بلکہ اپنے جانشین جڑے نے وہ عالم بعمل بنا کے جا رہے ہیں، تاکہ تہاڈی آن والی نسل گمراہ نہ ہوئے بلکہ صحیح و عقیدہ رہے۔ تے نظرانے تے لنگر اپنی جگہ تے، لیکن اصل دے کم ہوندا ہے، کیوں جی ایڈا سونا کام، اور پھر جڑا ساڈا کام ہے وہ بھی پیر فرما رہے ہیں۔ مطلب تقریرہ کرنا، آخر ایک میں الحمدللہ میرے علم سے ہے کہ اللہ رسول دے فضل و کرم نال رمضان شریف دے 4 جمعے علماء کرام آندے نے، مصباحی صاحب آئے نے، میں اشتہارات تک کے نہیں کو خوش آمد نہیں پیا کرنا، اس وجہ تو بھی اپنی سعادت سمجھتے ہوئے میں گل پیا کرنا کہ الحمدللہ اہل سنت جھجے اللہ دا خاص کرم ہے، ایسے بزرگ پے نے جڑے کام کر رہے ہیں جی۔ اس موضوع تے پچھلا جمعہ آپ سماعت فرما چکے ہو، میں ہو سکتا کوئی نویں گل نہ بھی کراں، کم از کم ذوق اور ماحول اپنا ہوندا ہے، سورت شعر ذوق ہے وہ میرا اپنا مزاج ہے، اصل گل رب دا قرآن تے سونے نبی دا فرما۔ میں قرآن پاک چو وہی آیت پڑھی ہے جڑی پچھلے جمعہ نوری صاحب پڑھی ہے، تے جڑا قلعہ قاری صاحب نے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ قرآن فرمایا بھی میرا محبوب بالغ مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں، ہاں اللہ پاک نے محبوب نو رسول بھی بنایا تے ختم نبوت دا تاج بھی پوایا ہے۔ تقریر دا مقصد ذوق چسکا نہیں ہوندا بلکہ کچھ گل سمجھانی ہوندی ہے۔ تقریر دا جڑا اصل مقصد ہوندا ہے بھی کیوں بابا جی بھی آج کل ہائی دے دن نے تے نہ ختم نبوت دا موضوع رکھ چھڑے ہے، اصولی گل ہے آخر وجہ کی ہے، تانوں کی دینا چاہندے نے؟ ختم نبوت دی تعریف کی ہے، ختم نبوت دی اہمیت کیا ہے، اور یہ ہن سانو کی کردار ادا کرنا ہے، اسی یہ تو کی لے کے جانا ہے۔ میں کو 2-4 گلاں کرنی ہیں۔ ختم نبوت یہ کوئی زمینی مسئلہ نہیں، یہ آفاقی مسئلہ ہے، پہلی گل تے ذہن چ رکھنا۔ تے اللہ فرماندا ایسا یار نو خاتم النبیین بنایا ہے، خاتم بھی پڑھیا جاندہ ہے، خاتم بھی پڑھیا جاندہ ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے ترجمے ہے ویسے گل پہ کرنا، حضور خاتم بھی ہیں تے خاتم بھی ہیں، یعنی سرکار تے نبوت ختم بھی ہوئی ہے تے حضور نے نبوت دا اختتام بھی فرمایا۔ خاتم ایدہ ایک مفہوم انگوٹھی ہوندی ہے، ایدہ ایک مطلب ہے ہوندہ مور۔ شیخ محقق علی طلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشہد المعاد نے واضح فرمایا ختم نبوت دا مطلب ہے کہ جی میں ایک مور ہے، ایک مور ہے تے جدوں کسے شاید تے مور لگ جائے نا، مثلا اسٹام تحریر کر دے ہو یا کسے نال کو لکھ پڑھ کر دے ہو یا جناب کسے نو کو لین دین کر دے ہو تے گل بات کمپلیٹ ہو کے ہوتے مور لا دے دو بھی ہون جڑا کوئی لکھیا گیا ہے نہ اس تو کاٹ ہو سکتا ہے نہ اے دے تو ود ہو سکتا ہے۔ فرمایا ایک سیل ہے، جدوں اے سیل لگ جائے تے دا مطلب ہے بات جڑی شاید جتھے وے اوتھے یہ ہون نہ اے دے وچ کاٹا ودا ہو سکتا نہیں۔ تے ختم نبوت دا مطلب ہے کہ ہون میرا نبی اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہے تے حضور تے ہون مور لگ گئی ہے۔ ہر نبی نو اللہ نے نبوت دی انگوٹھی بھی دیتی ہوندی ہے، توجہ ہے جی، مور جڑی ہوندی سی انگوٹھی دی صورت ہے، او انگوٹھی تبدیل ہوندی رہندی ہے، حضور دی پشت تے مور سی کہ اے پشت تے مور نبوت رب لا کے اعلان کیتا ہے، ہونے بدلنی نہیں، قیامت تے آ سکتی ہے، نبی تے نبی، نبی دا تے دوجا بلا بھی نہیں آ سکتا۔ جیڑے حضرات کروں وعدہ کر کے آئے نے
بے کرما لیے تیرے سامنے ساہ نہیں نکلنا تے مولوی صاحب دے سامنے آواز نہیں نکلنی انہاں نو چھٹی ہے تے جڑے کچھ سرکار دا ذکر سنن کا آئے نے تے سونے تو خیرات لین آئے نے او بندے در ہاتھ چوکے بولو در سبحان اللہ جی ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے میں دعا کرنا مسافر آدمی ہیں صبح راتی بھی بڑی لیٹ 1-2 بجے گھر محفل آیا تے صبح 5 بجے نکلے ہوئے ہیں تے سفر کر کے بڑا طویل ملتان تو ایتھے آیا میری دلی دعا ہے جڑا ہاتھ چوکے باواز بلند بولے قیامت تک اللہ دیاں نسلیں وچ کسے گونگے نو پیدا ہی نہ فرماوے گا اور قیامت کام سجنہ نو تے پتہ لگے بھی سنی ختم نبوت انج منا دے نے اونچی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے بڑی مہربانی نبی پاک علیہ السلام تے نبوت ختم ہے توجہ میرے والے اہل سنت عقیدہ ہے اللہ نے ساری کائنات تو پہلے میرے نبی نو بنایا ہے پھر سرکار نو بنا کے تے اللہ نے سارے نبیاں تو آخر چ میرے نبی نو بھیجے هو الاول والآخر میرا نبی بننے چ پہلے وے تے آنے سب تو بعد توجہ میرے وال کرنی ہے جی میرا نبی بننے ساریاں تو پہلے تے آنے ساریاں تو بعد دے اندر اے میں نہیں پہ آخنا ہے سرکار دا فرمان ہے حضرت جابر حضور تو پہ پوچھ دینے یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شئین خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول نور أبصارهم ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله جڑی مٹھی مٹھی زبان اچ کلام کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے کسے شیخ الحدیث دا کلام نہیں پڑھیا کسے مفکر مدبر دی گل نہیں کیتی کسے وزیر مشیر دی گل نہیں جس آقا دا کلمہ پڑھ دیو سونے نبی دا فرمان پڑھیا ہر بندے نو دعوت نہیں بولن دی مجمع وچ اس خوش نصیب نو دعوت ہے کہ جڑا اپنے نبی دی گل سن کے خوش بیٹھا ہے جڑا جتنا فرمان مصطفیٰ سن کے خوش بیٹھا ہے ذرا چہرے تے رونق صدا کے ذرا اتنی اونچی آواز نال بولے نا ذرا سبحان اللہ سرکار دے فرمان دے متعلق میرا عقیدہ سنو گے دل خوش ہوئے گا کائنات دے اندر تغیر و تبدل آ سکتا ہے سورج مشرق دی بجائے مغرب چوں نکل سکتا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے نہ رب دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ میرے آقا دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے کیوں تسی بول رہے اپنی مرضی نال میں عرض کر رہے ہیں اپنی مرضی نال قبلہ بابا جی سرکار صاحب علم صاحب مطالعہ پھر ماشاءاللہ عالم ابن عالم اور ماشاءاللہ بزرگاں دی اولاد حوصلہ افزائی واسطے بولن اپنی مرضی نال صاحبزادگان داد دین تے اپنی مرضی نال خطیب ادیب نقیب ولی غوث قطب بدال اوتاد تابعی صحابی دنیا دا کوئی بندہ جدوں بھی بولنا ہے اپنی مرضی نال بولدا ہے مدینے جاؤ قانون ہی وکھرا ہے ہر بندہ بولنا ہے اپنی مرضی نال مدینے دا تاجدار جدوں بھی بولتا ہے میرے رب دی مرضی دے نال بولتا ہے میں جتنی توقع کر رہا سا تسی اس تو 50 نمبر زیادہ میں داد دے رہے ہو دلی دعا ہے اللہ قیامت تک ساڑیاں نسلیں وچ کو بے ایمان نہ پیدا کرے اللہ ساڑیاں نسلیں وچ کو وہابی دیوبندی کو شیعہ مرتد بے ایمان حضور دے سارے غلام ہی پیدا ہوں اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ حضور دے فرمان دے متعلق میرا عقیدہ سنو گے دل خوش ہوئے گا کائنات دے اندر تغیر و تبدل آ سکنا ہے سورج مشرق دی بجائے مغرب چوں نکل سکتا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے نہ رب دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ میرے آقا دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے کیوں تسی بولو اپنی مرضی نال میں بولو اپنی مرضی نال ہر بندہ اپنی مرضی نال میرا نبی جدوں بھی بولے رب دی مرضی نال اگر تہاڈا ذوق ہوئے کہ میرا دل کردا ہے میں ذرا حضور دے بولن تے اللہ قرآن پاک جو نقشہ پیش فرمایا ہے میں ذرا قرآن نہ پڑھ کے سنا ہوں نہیں اینج نہیں ماشاءاللہ جی اچھا چلا رہے ہو اللہ برکت دے منافقان دے سامنے قرآن پڑھو سڑ جان گے عاشقان دے سامنے قرآن پڑھو چہرے تے رونق زبان دے سبحان اللہ ہے خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
النجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ترجمہ سادے لفظان دے اندر کران تے آیتاں دا مفہوم انج بندا ہے جو دا رتبہ نہ کوئی تولے بھئی او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یو دی ریس کرے بھئی جے دے منہ وچوں رب بولے تاجے دارے گولڑا نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا کوئی مثلنا کوئی مثلنا رنگ بھی دیو نہ دائی لگیا ہویا نا کوئی مثلنا ڈھولن دی چوپ کاری مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی امام الانبیاء سید الانبیاء دولا مرد بیاں کرنا اہل سنت دا عقیدہ ہے حضور داتا علی حجویری دے غلامان دا عقیدہ باب فرید دے نوکران دا عقیدہ حضرت قبلہ خواجہ عبدالحائی دے منن والیاں دا عقیدہ جناب والا تاردار گولڑا دا عقیدہ اہل سنت دا عقیدہ میں اللہ نے ساری کائنات بڑھن تو پہلے تیرے میرے نبی نو بنایا ہے بنایا ساریاں تو پہلے بے تے آخرت ختم نبوت دا تاج بھے پا کے دنیا میں بھیجے دلیل میری تیری گل نہیں حضور دا فرمان حضرت جابر حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوندے نے کملی والے دسو اللہ نے ہر شے تو پہلے کیڑی شے بنائی ہے میرے نبی پاک نے اے نہیں فرمایا مینوں کی پتہ میں تے ہون آیا آقا فرماندے نے جابر جے پوچھیا ہی تے سن بے شک اللہ نے ساری کائنات بنانے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا حضور دا نور اللہ دے نور دا جز بھی نہیں اللہ دے نور دا حصہ بھی نہیں بلکہ جلوائی سورج آسمان تے چمکنا ہے پیا تھلے شیشے رکھو ہر شیشے میں تو انہوں سورج نظر آئے گا کملے تو کملہ بندہ بھی نہیں آخنا کہ جڑا شیشے میں سورج او دا جز یا سارے کہنے گے او دا عکس ہے تھک گئے ہو تھک گئے ہو اے جڑے جڑے تھکے بیٹھے نوچا بولو نا ذرا سبحان اللہ بڑے ٹائم نال تھک گئے ہو جی ایک دفعہ پھر بولو نا ذرا سبحان اللہ سونے لگنے ہو سرکار نے فرمایا اللہ نے ہر شے تو پہلے تیرے نبی دا نور اپنے نورانی فرمایا اے او ویلا جو لو بھی کوئی نہیں قلم کوئی نہیں دوزخ کوئی نہیں جنت کوئی نہیں کوئی شے ہی کوئی نہیں ہر شے تو پہلے میرا نور بنے ہیں پھر جدو تک اللہ دی مرضی رہی ہے میرا نور اللہ دے نورانی جلوینیاں سیران کردہ رہے آئے پھر جدو اللہ مخلوق بڑھان دا ارادہ فرمایا فلما راد اللہ ان یخلق الخلق قسم ذالک النور میرے نور مقدس تے چار حصے کیتے ودایا پہلے حصے دنال اللہ نے لو نو بنایا دوجے حصے دنال قلم نو بنایا تریجے حصے دنال اللہ نے عرش نو بنایا چوتھے حصے نو پھر چار حصے اندر ودایا پہلے حصے نال اللہ نے عرش چکن والے فرشتہ نو بنایا دوجے حصے نال اللہ نے کرسی نو بنایا تریجے حصے نال پھر سارے فرشتہ نو بنایا پھر چوتھے حصے نو مزید چار حصے دے اندر ودایا پہلے حصے دنال رب کائنات نے سارے آسمان بنائے دوجے دنال ساریاں زمیناں بنائیاں تریجے دنال جنت دوزخ نو بنایا پھر چوتھے حصے نو مزید چار حصے دے اندر ودایا پہلے حصے نال اللہ نے اکھاں دے نور نو بنایا ہے دوجے حصے نال اللہ نے دل دے نور نو بنایا ہے تے تریجے حصے دے نال رب کائنات نے کلمہ طیبہ دے نور نو پیدا فرمایا نہ بولو ذرا سبحان اللہ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماندے نے فرمایا جابر سن اے جڑا چن پیا چمکدا ہے دے وچ بھی میرا نور ہے سورج بھی میرے نور نال چمکدا ہے اے جڑے تارے جگمگ جمک کردے نے میرے نور نال بنے نے جنت تے جنت دیاں ساریاں نعمتاں اللہ نے میں محمد نور نال بنائیاں نے فرمایا سن پھر جناب والا اللہ پاک نے ثم خلق اللہ آدم جناب والا پھر اللہ پاک نے مٹی دے نال جناب آدم نو بنایا رکب فیہ النور فی جباته ثم انتقل منه الى شیش ولده وكان ينتقل من طاهر الى طاهر ومن طيب الى طيب الى ان وصل الى صلب عبد الله بن عبد المطلب ثم اخرجني الى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين
فرمایا اللہ نے میرے نور نو چکے آئے آدم علیہ السلام دی پیشانی میں چلکھے آئے آدم علیہ السلام تو میرا نور پاک پشتان جو پاک پشتان دے اندر سفر فرماندہ رہے آئے پاک رحمہ جو پاک رحمہ دے اندر منتقل ہندہ رہے آئے آدم علیہ السلام تو حضور دا نور چلدہ ہویا حضرت سیدنا شیس علیہ السلام جلوہ گار ہویا ہے شیس علیہ السلام تو حضرت ادریس علیہ السلام دی پشت مبارک نور مصطفیٰ آیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام تو حضرت نوح علیہ السلام چایا نوح علیہ السلام تو چلدہ ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی وچ میرے نبی دا نور آیا ہے ابراہیم علیہ السلام تو حضرت اسماعیل دی پیشانی وچ آیا ہے اسماعیل علیہ السلام تو میرے نبی دا نور سفر فرماندہ ہویا حضرت عدنان چایا عدنان تو چلیا تے ماں دے چایا ماں تو چلیا تے نظار وچ آیا نظار تو چلیا تے مدر وچ آیا مدر تو چلیا تے الیاس وچ آیا الیاس تو چلیا تے مدر کا تو خدامہ تو کنانہ تو نظر تو مالک تو پھر تو غالب تو لوی تو کعب تو مرہ تو کلاب تو قصی تو عبد مناف وچ آیا عبد مناف جو جناب ہاشم دی پیشانی وچ آیا ہاشم جو حضرت عبد المطلب دی پیشانی وچ آیا حضرت عبد المطلب دی پیشانی چو میرے نبی دا نور میرے پاک نبی دے ابا جان حضرت عبداللہ دی پیشانی وچ آیا حضرت عبداللہ دی پیشانی چو میرے نبی دا نور میرے پاک نبی دی پیاری امی جان حضرت آمنہ امینہ دے شکم اقدس دے اندر جلوہ گر ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا جابر سن اللہ نے عائشہ تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نورانی جلوہ نال بنا کے پھر ساری کائنات میرے سامنے بنائیے کہ جدو میں نے دنیا میں بھیجیا ہے میں نہیں بھیجیا فَجَعَلَنِي سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ میں نے سارے رسولوں کا سردار بنا کے بھیجیا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میں نے ختم نبوت تاج پوا کے بھیجیا اچھی بات نا تے پھر میں کیوں نہ آکھاں سرکار جیا سوہنا آیا نہ آنا ہے ذرا ذوق مل کے پڑھت نہ بھائی جتے کہو گے میں بس کر دیں گا ویسے آج تک میں اپنی مسیح تے بھی جمعہ اپنی ٹائم تے کدے ساڑھے تو بند نہیں ہوندہ کیونکہ کیسٹ تے ہے نہیں بھی بٹن دباؤ تے جتے روک جائے گی اے تے حضور دا ذکر ہے جنہیں جگر گال بندہ سمجھاوے نا میرے آن دا فائدہ ہونا ہے نا توڑے بہن دا فائدہ ہونا ہے محبت ناک سرکار جیا سوہانا توڑا عقیدہ میرے نارال دا ہاتھ کڑا کروں گا جنہ دے یہ عقیدہ میں پڑھ رہے ہیں تے اللہ دے بندے میں کلا ہی حضور دا لنگر کھانا سارا جاگی ہو دا لنگر کھاندہ ہے درہ سرکار جیا سوہانا آیا بولو بولو سرکار جیا سوہانا آیا میں جانا توڑی آواز میرے تک آ جاتے بڑی مہربانی سرکار جیا سوہانا آیا نہ رب نے بنایا رب نے بنانا بھئی نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا سڑے دائے سڑے کوئی مرد مرے کوئی سنیان دے گج وج کے میلاد ملانا اچھی بات نہ بولو سبحان حضور فرمایا میں آخری نبی بن کے ہیں عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مثال تے میرے تو پہلے نبی انہوں دی مثال انجے جی میں کسے محل بنایا ہوں تے بڑا ہی سونا بنایا ہوں احسنہ و اجملہ الا موضع زاویتا من لبنت بڑا سونا رنگ لوگن کھڑکیاں دروازے عرشہ کمپلی جو ماشاءاللہ کڑا سونا کمپلیکس بنے او بندہ ہو تو داخل ہوئے تے ایک دفعہ ایمان تازہ ہو جاندہ دیکھ کے الحمدللہ لے سنت عمارت ہے
اے مرکز آل سنت ہے الحمدللہ فخر نال سنیوں قدر کریا کرو یہ وکری گال ہے جدو اسی ٹور جانے ہیں سنی بعد اس قدر کر دیں جیندہ نہیں کریا کرو نراد ہو گئے میری گال تے بولو ذرا سبحان اللہ بڑا سونا بنیا تے بیان کون پیا فرماندہ میرا نبی اللہ موضع عذابیت من لبنت ایک ایک دی جگہ خالی ہے فجعل الناس یسوفون به ویعجبون له یقولون حلا وضعت آدھی لبنہ بندے آنو دعوت دیتی آؤ ایکو بھی محل بنے ہیں بڑے بڑے بندے آئے ویکھنا لے یار ماشاءاللہ بھائی کس پاسوں بناؤنا لے کمی نہیں چھڑی کھڑکیاں دروازے یہ جناب قلین تے جناب شیشے تے کمال کر چھڑی تے جدو پہندی ہے نا نظر اس ایٹ تے کہندے نے یارے سارا محل ایڈا سونا بنے تے جے ایک ایٹ لگ جاندی تے کیڑا فرق پہ جانا سی ایک ایٹ کام خراب کر رہی ہے اے لگے گی تے کمپلیٹ ہوئے گا تے سرکار نے فرمایا صحابہ پتہ ہے کیڑا محل ہے سونے کیڑا محل ہے فرمایا دنیا داران دا محل نہیں ایک قصر نبوت ہے تینو بناؤن والا میرا اللہ ہے تے نبوت دی پہلی ایٹ حضرت آدم ہے تے سیکنڈ لاسٹ ایٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایٹ لگ دی گئی پھر دوجی پھر تیجی پھر چوتھی اے جناب 1,24,000 نبی آئے تے اٹھا نبوت دیاں کمپلیٹ ہوئیاں ہون جڑی آخری اٹھے نا او باقی ہے تے سارے کے کہندے نے جے اے لگ جائے نا تے محل کمپلیٹ ہے تے سونے فرمایا پھر میں اگلی گل کراں جے سون کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو کہہ چھڑنا سونے کیڑی فرمایا انا لبنا تو انا خاتم النبیین سنو اس قصر نبوت دے جو محل ہے او دی آخری اٹھ میں اللہ دا نبی محمد عربیاں فرمایا قیامت پہ آ سکتی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا انا خاتم النبیین اللہ نے میں نے سارے نبیاں دا خاتم بنا کے بھیجیا ہے اچھی وعدنا عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطع لا نبی بعدی ولا رسول سونے فرمایا سن لو رسالت نبوت دا سلسلہ ان موقع ہے اور میں آخری نبی بھی میں آتے آخری رسول بھی میں ہی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سرکار فرماندے نے صحابہ جی آقا فرمایا میرے تو پہلے جتنے نبی سن نا وہ سارے دے سارے نبوت بھی فرماندے سن تے سیاست بھی فرماندے سن ہن پریشان ہو گئے ہن تے چوراں تے ڈاکوؤں تے لٹیراں دے ہاتھ وچ آئی ہوئی ہے نا ہون تے دو نمبران دے ہاتھ ایک مطلب میں نے کہنے لگا سیاست بڑا گاندے میں کہا سیاست گاندے نہیں گندیاں دے ہاتھ آ گئی کوئی جملے سونے کرو سیاست دا مطلب ہے خدمت تو میں کہا نبی تو آدھ کے کڑا مخلوق دی خدمت کر دے بھائی تے ہے ہی نبیاں دا طریقہ کہ ہون اگلی کئی بندے مولویاں دا کڑا کام ہے سیاست پہنا بس سیدھی سیدھی گلاں کریا کرو میں کہا کم لیا میں حدیث سنانا سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیاں دے وارث تے نبی وراثت مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاندے اونا دا وراثت کی یہ پیغام دینا تبلیغ کرنا جڑا کام نبی کیتا ہے وہی کام عالم دین کرے گا تے سارے نبی سیاست فرما دے رہے ہیں سن کے نہیں فرما دے رہے جڑا کام ہونا دے وہی کام مولویاں دے بکری گالے میں مولویاں نو سیڈ تے لا کے تے ہن گندیاں دے ہاتھ آ گئی ہے نا تو چھڑانی نہیں ناراض ہو گئے میری گل تے ایک بندہ میں کہا تو انو مولویاں نو کی پتہ سیاست کی شے ہوندی ہے میں کوئی گل نہیں ادھی راتی فون ہے اب مولوی صاحب کاکا پیدا ہویا ہے یہ کیڑے کان نے چزان دینی ناراض ہو گئے میری گل کاکا پیدا ہویا ہے کیڑے کان نے چزان دینی ہے تے فجر علی دینی ہے کوئی اور دینی ہے مولوی صاحب دا سڑیا بھی سجے کانے جدان دڑی کھبے کانے تبھی رکھنی اے دو کے جناب مولوی صاحب کاکے دا نا کی رکھی ذرا ہے زائچہ بنا کے دس ذرا ستارہ بھی ملے مولوی صاحب برا بیچارہ اوکھے سوکے ہو کے آپ یا پیران تو لے کے دس دیتا بھئی اے بھی ہوتی اے عقیقہ کی میں قرید ہے یہ بکرہ ہے کہ بکری ہے کہ بڑا جانور ہے کتنے ہی سے ہونے چاہیے اے بھی مولوی صاحب دس چھڑے اے ہون کاکا راتی سوندہ نہیں ادھی رات نو جناب مولوی صاحب ابو اکھڑ گیا جی ساڑھا کاکا نہیں سوندہ مولوی دا کڑک قصور ہے ہون تو نہیں بولنا تو اڑا کاکا نہیں سوندہ تے مولوی دا روڑا ہے بھئی چلو جی مولوی صاحب بیچارہ کی ہویا وہ خدمت جو کرائیں چلو جی دام کر چھڑے کاکے نے رون دا مسئلہ ہوئے مولوی صاحب حاضر کاکا ہون پڑھن دے قابل ہوئے تو بسم اللہ مولوی پڑھاوے نورانی قیدہ مولوی پڑھاوے کلمے چھے مولوی پڑھاوے قرآن مولوی پڑھاوے کاکے نو وضو دا طریقہ مولوی دسے ماشاءاللہ کاکے اور بالغ ہو گئے اے بھی کم مولوی دسے جناب تیرے تے غسل واجب ہو گئے ہون کاکے اور دا نکاح بھی مولوی صاحب پڑھانا ہے بی بی کل جان دے عذاب مولوی دسے ماں باپ دا دبے اے سارے کم تے بچار مولوی دسنے نے انہوں
ہون جناب دادے اور ٹردے نہیں پے بابے نو سکرات لگ گئی ہے تے ہون مولوی صاحب انہاں کو کرو نہ ہلا ہون یاسین بھی مولوی پڑھے ہون دادے اور فوت ہو گئے تے پیر کنج بننے نے تے منہ کڑے پاسے کرنا ہے تے ناک روئی پانی ہے تے جناب اکھاں بند کرنی ہے تے جناب کیویں غسل دینا تے کیویں کفن دنا کیویں پہنانا تے کیویں سلانا تے کیویں پھٹے تے تھونی تے کیڑے بیری تے پتے تے کیویں کستوری تے جناب والا صابن ناراض ہو گئے میری گل تے وہ کھریاں بھی سنیا کرو ذرا اے ہن دادے نو جناب جنازہ پڑھایا مولوی صاحب دفنا مول او میں کہ جمن تو لے کے مرن تک دے مولویاں دے محتاج ہو مولویاں نو تہاڈے ہر گل دا پتہ انہوں صرف سیاست دا پتہ کوئی ناراض ہو گئے ہیں مرن تو لے کے جمن تک دے بیچارے مولویاں دے محتاج ہو ہر گل تے تہاڈے مولوی جاننے نے تانوں کی پتہ ہے یہ سیاست دا پتہ نہیں مولوی نو اے نبیاں دا طریقہ ہے جڑے لوگ ساڈے باب امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبیل اور میں آقا کا پیر طریقت رابر شریعت فخر الصلحاء محب و محبوب العلماء جس بندے نے بے ایمانہ بد مذہبوں ختم نبوت دا ٹائٹل کھو کے انہاں دا منہ کالا کر کے سنیاں نو ٹائٹل دیتا ختم نبوت دا تے اج سنی فخر نال پیا کہندے کہ ختم نبوت دے وارث اسیاں اے بابا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہے توجہ ہے ناراض ہو گئے میری گل تے ہیں اور جنہیں مردیاں میں جان پا چھڑی ہوئے ہیں جو سیاست دی گل کرن تے انہاں دا کام ہی نہیں میں کہا کام ہی نبیاں دا حضور فرماندے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء فکلما حلق نبی وخلفہ نبی حضور فرماندے نے ایک نبیت نبی بھی ہوندا سلمان علیہ السلام بادشاہ نہیں بولو داؤد علیہ السلام بادشاہ نہیں او بولو یار بادشاہ ہیں یا نہیں اے نبیاں دا کام ہے سرکار فرماندے نے ایک جاندا دوجا جاندا دوجا جاندا تیجا فرمایا ہن گل سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ہن میں آخری نبی بن کے آیا نبوت بھی میرے تے ختم ہے رسالت بھی میرے تے ختم ہے ہن نبی تے نبی دا تے دوجا صحابی بھی نہیں آ سکدا جے تے تسی تھک گئے ہو تے میں بس کرنا بھائی ساڑی تے اجے ہونی ابتدا فدی ہوندی ہے جی کوئی گلا کھلے گا تے گلاں کرانگے نا تواڈے نال تیڈے ٹھلے مجمع وچ تے میرے تو نہیں نا تقریر ہوندی اونچی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ حضور نے فرمایا میرے بعد سلاسون کذابون 3 جھوٹے نبی آن گئے کلہم یزعمون انہو نبیون انہوں جو ہر ایک سمجھے گا میں نبی ہوں حضور نے فرمایا 3 ایک نہیں 2 نہیں 3 آن گے ہر ایک سمجھے گا میں نبی ہوں میں چھوٹے ہوں گے میں آخری نبی ہوں بس میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا دروازہ بند ہو گیا ہے مور لگ گئی ہے اور پھر حضور دی آیات طیبہ دے اندر اسود عنسی مسلمہ قذاب جنہاں دا ذکر پچھلے جمعہ تو سن چکے ہو انہاں دعویٰ کیتا حضور علیہ السلام نے انہاں واسطے بندے بھیجے پھر جناب حضرت ابو بکر صدیق دا دور مقدس آیا آپ نے انہوں خلاف جہاد کیتا اتنے بندے بدر احد غزوہ احد اور تبوک شہید نہیں ہوئے جتنا ختم نبوت پہرا دیں دے صحابہ شہید ہوئے 1200 صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے جنہاں وچوں 700 تے قرآن دے حافظ تے قرآن دے قاری صاحب آج ختم نبوت کی ہم بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ دین کا معاملہ ہے یہ معاملہ ایسا ہی ہے سال 1974 اور 7 ستمبر دا تاریخ ساز دن پارلیمنٹ دے اندر علماء اہل سنت دے سرخیل علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمہ قذاب دے مقابلے چاہے کہ انہاں دی اولاد چو پاکستان دی پارلیمنٹ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ گر ہوئے آپ نے گھٹا رو فرمایا بڑے بائیمان قسم دے لبرل قسم دے لوگ سن آپ نے فرمایا ایک کرسی 4 دن دیئے تے تو جناب والا ایسا کام کر جا راتی دنیا تک ممبراتے تیرا ذکر نہ ہوئے میں نے شاہ احمد نورانی نہ آکھی اگو پٹھو پتہ کی آخر ہے آکھن لگا جناب اسی تے جناب سارے دے ووٹ لے کے آئے ہیں نا اسی تے سارے دے سانجے ہیں ہن مولویاں دا کام ہے تے مولویاں دا گل ہے تے میں پارلیمنٹ وچ گل کرانگا تے شاہ احمد نورانی بڑی گل کی تھی فرمایا پٹھو او گل بعد وچ کری پہلے ایک میری بھی سن لے انہوں نے کہا کیڑی
انہیں کہا تینو ہندوان بھی ووٹ پائے نے, تینو سکھو عیسائیاں بھی ووٹ پائے نے, تینو جناب بےایماناں بھی ووٹ پائے نے, سارے دے ووٹاں نال تو کی بن گئے؟ آکھن لگا وزیر اعظم. انہیں کہا تیرے اس پارلیمنٹ ہاؤس تیری کرسی دے نال ایک اس دے برابر دی کرسی کوئی اور رکھ چھڑے تینو برداشت ہوئے گی؟ کہنے لگا کی مطلب؟ آپ نے فرمایا جے تمہیں وزیر اعظم ایک کرسی تے تم بیٹھا ہوئے تے دوجی کرسی تے کوئی اور آ کے وزیر اعظم آکے میں بھی وزیر ہاں, تینو برداشت ہوئے گا؟ تے پٹو لال سرخ ہو کے کہنے لگا میں انہوں چیر کے نہ رکھ دیاں گا, میں انہوں ختم نہ کر دیاں گا, میں انہوں فنا فی نار نہ کر دیاں گا. وہ دی جرت میں انہوں پورے پاکستان دے لوگاں نے چنے ہیں تے میں انہوں کوئی ہٹاوے میرے مقابلے چاہے میں انہوں جناب والا زندہ دفن کر دیاں گا, وہ دیاں نسلیں برباد کر دیاں گا. تے پھر نورانی جوش چاہے مولانا شاہ احمد نورانی فرمایا وہ سونے اور تو بھی فانی ہے تے تیری کرسی بھی 2-4 دنوں دی ہے, اور تو جھوٹی کرسی ایدے برابر کوئی کرسی برداشت نہیں کر سکتا. تے میرے نبی نو تے میرے رب نے ختم نبوت دی کرسی تے بٹھایا ہے, جے تو اپنے برابر کوئی برداشت نہیں کر سکتا, نبی دا کوئی غلام اپنے نبی دے برابر بھی کسی نے برداشت نہیں کر سکتا. توجہ ہے جی؟ تو جے برداشت نہیں نہ کردا تے اسی بھی کسی اور نو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تے جدو جھوٹا قادیانی کانا بے ایمان, چونکہ ساڑا مقابلہ ہونا دے نالے نا, میں وہ دی گالی کرنی جیڑا ایڈا پلکھڑ استنجا کرنا لے بٹے نو کھا جاندہ سی تے گوڑنا لے استنجا کر لیندہ سی. 262 بیماریاں دا مجموعہ ہر 7 منٹ بعد تو اس بے ایمان نو پیشاب آندہ سی تے مریا کتے بے لیٹرین ہے ایڈا جھوٹا. اے نبی آکھا میں نبی ہاں, تے جدو ایسا آکھا نا میں نبی ہاں تے پھر اہل سنت دا سرتاج, سنیاں دا بیتاج بادشاہ, رافضیاں خارجیاں اور قادیانیاں دا قاتے, فاتح مرزائیت و عیسائیت, نجدیت و رافضیت, پیران پیر تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ مقابلے میں چاہے آپ نے فرمایا کانیاں چاس نہیں آئی یار ذرا مدہ لے کے مدہ لا ذرا نبی دا دشمن دی ٹھکائی پہ ہندی ہے خوچا وہ ہاں رکھ کانیاں بکواس بند کر. تو کہنا میں نبی ہاں, فرمایا میرے نبی دا مقام تے بلندہ بوالا اور فوالا ہے, میں نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلامہ, میں حسنی حسینی سیدہ غوث پاک دا پترہ. ذرا پہلے میرے نال تے نہیں بڑھ رہے اے تازہ بابا جی تازہ ایشو ایک نواں اور ضروری ہے اس تے گل کرنا اور میں اپنا فرض سمجھنا. حضرات تشریف فرماؤ موقع ملے میں گل کروں گا. ایک اور بے ایمان اٹھے ہے جیلم دا, کہندا بابے شاہی کوئی نہیں. میں کہا پترہ تو بھی سچا ہے, جنہ دی تو اولاد ہو کوئی شاہ کوئی نہیں سمجھے میری گل. اچھا اے جڑے فالور بیٹھے ہونے کوئی اللہ ماشاءاللہ اگر کسی دا کوئی اعتراض ہے کھڑا ہو کے سوال کرے میں پابندہ تو انہوں مطمئن کرن دا, جمعے تو بعد بہ جو میرے نال گالی کوئی نہیں. ایک کو لولا لنگڑا مذہب نہیں اہل سنت دا, الحمدللہ اہل سنت عقیدہ رب دے قرآن بھی تو ثابت ہے, سونے نبی دے فرمان بھی تو ثابت ہے. اے جڑا کہندہ نا بابے شاہی کوئی نہیں, انہوں پوچھ تیرا پہ ہو کی شاہ بے, اے دا باپ سننی ہے, اے دی ماں سننی, توجہ ہے میرے والے میں آمدی ریکارڈ گل پہ کرنا, مرزے دا ابا پکا سننی ہے, مرزے دی ماں پکی سننی ہے. انہوں کہا جے سننی پیڑے نے تے پترہ تو کڑا پھر چنگیاں دی اولاد ہے نا. اگر بابے شاہی کوئی نہیں, میں کہا تو ٹھیک آگنا ہے, تیرے بابے کوئی شاہ کوئی نہیں, تو بابے بیکھے کوئی نہیں, تو صرف کتے لڑان والے تے رچ نچان والے تے باندر نچان والے پیر تکے نے, داڑی مننے پیر, شرابی کبابی پیر, پان مندریاں ادھر تے پان مندریاں ادھر تیرے اے پیر نے, ساڑھے پیر نہیں ہے تے پیڑ نے, یہ پیڑ نے, یہ پیڑ نے, پیر نہیں. جنازے تو بعد دعا نہیں منگڑیاں دی پیران, نماز دا پتہ نہیں پیران, یہ پیر نے. میں کہا نہیں ساڑھے پیر نہیں, ساڑھا پیر ویکھنا تا دادا علی حجویری تک, ساڑھا پیر تکنا تا بابا فرید تک, ساڑھا پیر تکنا تا پیر مکی تک, ساڑھا پیر تکنا تا جناب تاجدار گولڑا بیک. نہیں جنہ دا میں نہ لانا ہے ساڑھے نے, جنہوں فخر ہے بولے ذرا, اے ساڑھے نے. میں کہا ساڑھے اے پیر نے,
ساڑھا پیر تکنے تقریب لب خواجہ عبدالحی رحمت اللہ تعالی علیہ تک جے تاجدار گولڑا دے حکم تے جنا کے دیرہ لایا ہے اور وہ بھی مرکز ایسا جتے یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں لائے جا سکتا جتے جناب حضور نو حاضر ناظر جس علاقے سے منانا حرام ہے جس علاقے سے نبی دا علم غیب تے گل کرو تے لوگ کہندے ہیں مشرک ہے جتے جنازے تو بعد دعا نہیں منگی جاندی اوے میں آکھاں گا تاجدار گولڑا تیری نگاہ تے کمال ہے تو ولایت دے اعلیٰ درجے تے فائد تینوں پتہ سی اے 25 سال علم دین حاصل کرن والا بابا عبدالحی اے پنڈ چ رہن دے قابل نہیں اینو ہوتے بھیجو جڑا جناب والا نبی دے گستاخت منکراں دا علاقہ ہوئے اے اوتھے جاوے تے جا کے دیرہ لاوے تے پھر یہ نسلہ اوتھے آباد ہون تے پھر جتے ایک نعرہ نہیں لگدا اوتھے پورا مہینہ میلاد شریف بنایا جائے یا رسول چس نہیں آئی یار توڑے سبحان اللہ دے یہ اس دا نگاہ دا کمال نہیں کیا ماشاءاللہ ہر طرف باہر ہی باہر گھر دے اندر محفل میلاد مصطفیٰ تے کیڑا اللہ پاک نے توڑے دے کرم کی دے بابا جی جیسے ذوق والی شخصیت انہوں عطا فرمائے میں کہا ساڑھے ہیں پیر نے اور تینوں تاروں بھی غلط کرایا گیا ہے کتے لڑاوے پیر ویچ نچاوے پیر نہیں پیرو ہندہ ہے چہرے تے سنت مصطفیٰ ہوئے دل وچ خوف خدا ہوئے زبان تے درود مصطفیٰ ہوئے آنکھ شرم و حیا ہوئے حلال نو حلال سمجھے حرام نو حرام سمجھے نماز دی پابندی کرے شریعت دی پابندی کرے طریقت تے پورا اترے تے جدوں ختم نبوت دا معاملہ ہوئے میدان چاہ کے کام کرے تاجدار گولڑا فرمایا آ بھائی میرے مقابلے پر میرے نال تے نہیں بڑھ کانا سی ہے سی اے جڑے جیدہ کوئی ایک قدہ عضو معطل ہوئے نا او دی چھٹی ہے بس ستمی بھی ایسے ہوندی ہے وہ کھوڑا گیا انہوں نے کہا یہ پٹھانا دا علاقہ میں گیا تے کدھر پیر ہونے دے مرید پھڑ گیا رگڑی نہ دین انہوں نے کہا لاہور آ جاؤ ناراض ہو گئے ہو آپ نے فرمایا لاہور صحیح ہون گل سنن والی کہنے لگا مناظرہ کرانگے فرمایا مناظرہ ہوئے گا جناب کہنے لگا تحریری لکھ کے فرمایا لکھ کے کر لوں کہنے لگا جناب انج نہیں وہ پھر عربی چ ہوئے گا فرمایا عربی چ کر لواں گے کہنے لگا جناب سورت فاتر کی تفسیر لکھنی فرمایا چلو سورت فاتر کی تفسیر لکھ لواں گے وہ کہنے لگا میری بھی شرط ہے بھی شرط ہے بھی شرط ہے آپ فرماندے نے تیریاں بھی منیاں تیریاں میں ساریاں منیاں فرمایا ہن ایک تے میری بھی مان لے ایتھے توڑا تے میرا امتحان ہے کہ میں بس کرنا ہے کہ آگاں چلنا ہے آپ نے فرمایا ایک میری بھی مان لے میں تیریاں ساریاں مان لیں انہوں نے کہا تہاڈی کیڑی ہے فرمایا کاغذ تے قلم میز تے تو رکھ دے تے کاغذ تے قلم میز تے میں رکھ دینا 15 گز پرا ہو کے تو بہ جا تے 15 گز پرا ہو کے میں بہ جانا تو اپنے قلم نو آخ اٹھ کے آپے لکھے تے میں اپنے قلم نو کہاں گا اٹھ کے آپے لکھ جیدہ قلم اٹھ کے آپے لکھن لگ جائے وہی سچا ہوئے گا ہائے ہائے فرمایا جیدہ قلم آپے لکھے گا وہی سچا ہوئے گا مرزا دی ماں مر گئی ہاں ہاں تے آپ نے پھر اگے تاریخی جملہ فرمایا پترا جا مردے بھی زندہ کرامے دے آج میں تینوں نسل نہیں دینا آج مردے بھی زندہ کرامے دے آج ایک بندے بڑا تانا مارا انہوں نے کہا بابا جی بڑی گل کر چھڑیے مردے زندہ کرنا لی فرمایا کمڑا ہو گیا مجھ کلے دے سرتی ہوندی میں تھوڑا آگے آئے انہوں نے کہا کی مطلب فرمایا کانڈ تے حضور کھلوتے سن تینوں نہ نظر آنتے میں کی کر سکنا وہ کانڈ تے میرا نبی کھلوتا ہے فرماتا ہے میرے علی منہ جو کٹ دا جا اللہ دا نبی کر کے وخاندہ جائے گا یا اے میں نہیں تاجدار گولڑا فرمایا اسی صورت نو میں جانا کا اردو اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے آتا ہے جو محسوس بھی ہو اور نظر بھی آئے تیرے ماحول بن جاوے تے بڑی سونی گل ہوئے گی اسی صورت نو میں جانا
اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے جی. ایک مولوی آکا جناب بابا جی کڑے کم لگے وہ مولوی دا کام ہے مناظرے شناظرے پیران دا کام ہے اندر وڑ کے دم درود کو اللہ ہو کرو تسبیح کھڑکاؤ. یہ مناظرے مولویوں دا کام ہے. یہ ان پیروں کے لیے بات کر رہا ہوں جڑے کہتے ہیں مولویوں دا کام ہے چھڑو پرے. میں کہتا تیرے تو بڑا مولوی تے پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ جنہ دیاں کتاباں پڑھن واسطے بھی بندے نو پی ایچ ڈی کرنی پہنی. صحیح گل پہ کرنا تو سی پیر میرے علی شاہ دی کتاب کڑا مولوی میں کوئی مولوی اے پنڈا چو آئے ہو کوئی مولوی آکے نا میں بڑا پڑھے لکھتے فاضل انہوں باقی چھاڑو انہوں کہا لے دو گلہ نے ایک دا پیر میرے علی شاہ دی لکھی ہوئی تحریر پڑھ کے سنا دے دوجا فتاوہ رضویہ دا خطبہ پہلا سنا دے سی تنو مولوی مان لاؤ جی میں سادہ نہ ویکو سمدائے نہ ہونیاں کہ نہیں فتاوہ رضویہ دا پہلا خطبہ تے پیر میرے علی شاہ دی کسی ایک کتاب دا انہوں کہ آسان جا کر کے سانوں سمجھا دے اور جے دی کتاباں پڑھن واسطے بھی بندے نو پی ایچ ڈی کرنی پہن دی اس تو بڑا کڑا مولوی ہوئے گا. اس تو بڑا کڑا مولوی ہوئے گا. تے آپ دا جڑا جملہ ہے نا پینا دے منہ تے تھپڑے جڑے حضور دے ختم نبوت بول دینے آپ نے فرمایا چپ کر میں کو بغیرت پی رہا میں کو بغیرت دا میں کو ہڈا رام پی رہا فرمایا لنگر واسطے میں ہوں تے جدو نبی دی ختم نبوت ڈاکہ پوے تے میں اندر بے کے تسبیح کھڑکا ماں جملہ سننا اور قدر کرنا آپ نے فرمایا سوڑے میں کو بغیرت پیر نہیں انہوں نے کہا حضور پیر کون ہوندہ ہے فرمایا پیر ہو ہوندہ ہے جدو نماز دا ٹائم آوے تے مسلح تے نماز پڑھاوے نہیں سمجھے میری گل مسلح تے نماز پڑھاوے جدو کو قرآن پڑھنا ہے انہوں قرآن پڑھائے جدو کو حدیث سمجھنا ہے انہوں حدیث سمجھائے تے جدو کوئی جناب والا ختم نبوت دا ڈاکو نبی دی ختم نبوت دا بکواس کرے اے پھر اندر بڑھ کے تسبیح نہ کھڑکاوے مولا علی دی سنت سمجھ جا ہویا تلوار پھڑ کے مسلمہ کذاب دے مقابلے وچ لڑدا نظر آوے اے نے ساڑھے پیر جنہوں فخر ہے نا پیران دے ہاتھ چکو خضرہ ماشاءاللہ اوچا اوچا ہاتھ چکو ذرا ایک دفعہ ذرا نعرہ سناؤ نعرہ رسالہ اے نے ساڑھے پیر تعارف ہی غلط کرایا گیا ہے میں کہا پترہ بابے بڑی شاہ نے تینوں تیرے بابے کوئی شاہ کوئی نہیں پر ساڑھے بابے بڑی شاہ نے وہ ساڑھا تے ایک بابا جدیاں لتاں ساتھ نہیں دیتی نہیں سمجھے ساڑھا تے ایک بابا جدیاں لتاں ساتھ نہیں دیتیاں وہ بغیر لتاں تو بھی بڑے بڑے لتاں لے جد نہ سن کے کام جاندے نے کنے سال ہو گئے قبرچ پہنے اروزچ گئے نے اپنے قبرچ چلے گئے نے آج بھی ہو دنا فیس بک تے لکھو تے آئی ڈی باندھ ہو جاندی یوٹیوب تے لکھو تو پریشان ہو جاندی ہے وجہ دا دنیا تو جان تو بعد نام دا پاور ہے وہ دی زندگی بچ کتنی پاور ہوئے گی وائٹ ہاؤس دے در دیوارہ جد نہ سن کے کمبن تے پوری دنیا دے جنا دے ایک پاسے ساڑھے بابے رضوی دا جنا دا ایک پاسے ساری دنیا دے جنا دے ایک پاسے بابے کام کی کیتا ہے بچے بچے نوی کو گال پھکوائیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت لاہور چلے جاؤ یا داتا صاحب دے مزار تے پھول نہیں مک دے یا ساڑھے بابے دی مزار تے پھول نہیں مک دے وہ بابے رضوی دے مزار تے جا کے آکے بابا تم کڑا کام کیتا ہے تو ہیں کیوں نہ تیرا سی پچھو خاندان جاننے ہیں نہ تو سید ہے نہ غوث پاک بھی اولاد ہے تو کیتا کیے تو کون ہے تے خدا دی قسم مزار قائد مزار خادم حسین دی مزار تو ایک کوئی بات آندی میں اور کچھ بھی نہیں کیتا میں نبی دی ختم نبوت پیرا دے کر دیا بس لبیک لبیک تے جینج کر کے میں تجمہ کراتے بڑی سونی گل بنے گی آپ فرمان دے نے فرمایا جے میرا تعارف پوچھنا تے سن لو میں اپنا تے کوئی تعارف ہی نہیں کردا آپ فرمان دے ہوں دے سن میں خدا پاک رسول اللہ کو سنو میرا تعارف اتنا ہے میں حسین دا خاتمہ نبی دے دردہ کمی بن کے آیا ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت گئے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت سارے نو نسبت ہے کہ نہیں حضور نال
یار پھر میرا بھی زور لگے تے ماشا تو آٹا بھی لگ جائے تے کڑا فرق پہن لگے ہے ہو سکتا ہے تیرا پڑھیا قبول ہو جائے خاک مگر عالم انوار سے نسبتی ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار ہون تانوں میں جناب والا ادھو تک اگلی گل نہیں سنانی جب تک میرے نال مل کے حضور دی نسبت دا ادار بابا دے بلند نہ کرو میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت سر جھک نہیں سکتے سر حشر ہمارے سر جھک نہیں سکتے سر حشر ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر اس لیے اونچے ہیں سرکار سے نسبتی ہے اور بڑا ہی پیارا شعر آپ نے فرمایا ہم ختم نبوتی پر یہ جان لٹا دیں گے یا اللہ جڑا میرے نال مل کے پڑھے وہ دے دل دے اندر حضور دی ختم نبوت کا جلوہ پیدا فرما دے ہم ختم نبوتی پر یہ جان لٹا سچات کھڑا کر کے میرے نال اپنی موجودگی کا ثبوت دیو نا ہم ختم نبوتی پر یہ جان لٹا دیں گے وجہ کیے ابو بکر و عمر جیسے وفادار سے نسبتی ہے ابو بکر و عمر جیسے وفادار سے نسبتی ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبتی اچھی بات وجہ ہے جی ایک مسلمان دا کار پینڈ تو باہر تے کہ مرزائی تبلیغ کر رہا آیا انہوں تے انہیں انداز کی اپنایا اے مرزائی اپنے مرزے کانے نو مسیح موعود بھی ماندے نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں انہوں آگے انہوں کہنے لگے ہوتے ہیں کوئی نمی گال سونی انہیں کہ کی انہیں کہا وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگئے نے مسلمان بڑا خوش ہو گئے نعرہ لا کے کہنے لگا شکر ہے اس کانے تو دے جان چھٹی چاس نہیں آئی ادھر ہی زبان سبحان اللہ کو یاد اور الحمدللہ شکر ہے کانے تو دے جان چھوٹی وہ دی ماں مر گئی پینڈ دا لوہار ہر ویلے داتریاں تیز کرے کئیاں تے جناب کوہاڑیاں تیز کرے نال ہی پینڈ دا ایک مرزائی بے ایمان کدے اس مسلمان دے کرنی لگے کدے او دے خراب کرنا ہے کام دے میں ہوندہ نا شیطانہ دا وہ دے کول بھی ایک دن آکے بہ گیا پھر یار تینوں پتہ نہیں ہے اور وہ جڑا نواں نبی آئے وہ بھی بڑی شے انہیں کہا کی پونا گھنٹہ انہیں مرزے دیاں تعریفاں کی تھیں مرزے دی شان بیان کے دے انہیں جو دو داتریاں دوتریاں تیز کر لیں تو کوہاڑی بھی ایک نوی تیز کر لیں تو کہنے لگا ان تیری گال مک گئی ہوئے تو میں بھی کرا انہیں کہا تسی بھی کرو انہیں کہا آدھر کمرے تیرنال کو خاص کم ہے وہ کہا چلو جناب انہیں کہا بھی شاید بندہ پھاسدہ ہے انہیں کہا کل تیری میں سن لئی ہوں کلے ہاں گالی گال لے تو کوئی ہور نہ سن لوے اندر وڑ کے انہیں کنڈی لا لئی تو لا دیتا تالا تے چابی پا لی جیب چھے تے کوہاڑی چوک کے نا اس لوہار نے مسلمان نے اس کانے دے چمچے دی گردن تے رکھی انہیں کہا یہ کیا پہ کرنا ہے انہیں کہا تم بڑا مرزے دا چمچہ ہے تم میرے تو بچنا نہیں وہ تھر تھر کم میں پیشاب ہوتے نکل گیا اللہ دا نا ہی میں معاف کر دے میں آئی تو بعد انہیں کہا نہیں انہیں کہا تو میں آئی تو بعد نا ہی نہیں لاندا میں ہوتا کی لگنا انہیں کہا تیرا نبی کہا نہیں کوئی نبیش بھی کوئی نہیں میرا انہیں کہا نہیں تیرا نبی ہے تو انہیں کہا نہیں پھر تو آخو جھوٹا ہے جانتے آئی تو انہیں کہا جھوٹا وہ تو مکار بھی ہے انہیں کہا فراڈی انہیں کہا فراڈی نہیں بے ایمان بھی ہے انہیں کہا کتا نہیں کمینہ بھی ہے وہ ایک گال کرے تے اگلیاں 10 گالاں آپ کڈے اپنے نبی نو جدوں نے چنگی طرح دی مٹی پلید کروا لئی نا تے جیب چو کڈی چابی او دی جیب چ پا دیتی کہنے لگا تالا لگیا ہے کنڈی لگی ہے چابی تیری جیب چ اے کوہاڑی پھڑ تے میری گردن تے رکھ تے میں نو کہے اپنے نبی دے خلاف کو گال کر ہائے
چھاس نہیں آئی یار دری سبحان اللہ فرمایا لے بھئی کوہاری گئی تالا لگیا چابی تیری جے بیچے تے آ میری کوہاری میں لمحہ پہ جانا میرے ہاتھ باندھے میرے پیر باندھے میرے قریب آکے پہلے میری ایک انگلی کٹ تے کہے اپنے نبی دے خلاف کو گال کر تے جے میں انگلی کٹن تے خوشی نال نبی دا نعرہ نہ لاواں تے مینوں پیو دا نہ آکھی انہوں نے کہا پھر تو دوجی کاٹے پھر میں نے آکھی تو میرے جسم دے ٹکڑے بھی کر دے نا تے میرے ہر ٹکڑے تے لبیک یا رسول اللہ دی صدا سنے گا تے میں تینوں اوہ بھی نہیں کہنا میں جان تے دے سکنا پر اپنی زبان جو اپنے نبی دے خلاف کو گل نہیں کر سکتا او فرمایا اے پیمانہ او تیرا تو بھی جھوٹا تے تیرا نبی بھی جھوٹا او جڑا جھوٹ دے پیچھے لگیا ہوئے اور جان پہ آ رہی ہے تے جڑا سچے نبی دے پیچھے لگیا ہوئے وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر ہزارہ بھی ہون تے یار دے نا تو قربان ہے اچھی بات نا سمجھائی میری گال دی انہیں پاؤنکنا ہے وہ دے پاؤنکن دے اعتراض نہیں جنہ دے نال اٹھ دا بہندہ ہے انہ تے اعتراض ہے نہیں سمجھے میری گال وہ کتے دا کام تے پاؤنکنا انہیں تے بڑھنا ہے انہیں تے ہر جگہ تے دا مارنا ہے افسوس تے انہیں دا ہے کہ جڑے 4 ٹکے دی خاطر ملک دے ویزے دی خاطر دنیاوی اسائشہ دی خاطر اپنا ایمان بیچ کے انہیں بھائی مانا دی پروڈکس خرید دینے انہیں دیا چیزہ استعمال کر دینے تے انہیں دا ساتھ دین دینے ظالمہ دنیا 4 دنہ دیئے تے جے قبرچ میرے نبی فرمایا اے میرا نہیں تے تیرا کی بنے گا ناراض ہو گئے میری گالتے وعدہ کرو نماز دینے 5 دفعہ فرض ہے روزے مہینے سالے ایک مہینہ فرض نے حج صاحب استطاعت زندگی ایک مرتبہ فرض ہے زکاة سال صاحب استطاعت 1 دفعہ فرض ہے لیکن ختم نبوت پیرا دینا ساڑھے ہر سانتے فرض ہے آپ میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں کیوں جی نعرہ لو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں ختم نبوت پیرا دینا ساڑھے سانتے فرض اے بابا جی نے خدا دی قسم ساڑھے تے احسان کیتا ہے اللہ دی قسم احسان کیتا ہے آج ساڑھی غیرت جاگی ہے ہون کارے جا کے اپنی اولاد انہیں سبق دیو کہ انہاں نال اٹھنا نہیں بہنا نہیں کھانا نہیں سونا نہیں پینا نہیں جاگڑا نہیں شادی نہیں نکاح نہیں یہ جھوٹے نے جھوٹے دا کیڑا حساب کتاب ہیں ذوق ہوئے تو میں ذرا ترجمہ ہے کہ بابے دی زبانیں سنا دیں عارفانہ سلطان بڑی سونی گل کرنا ہے آپ فرماندے نے فرمایا نال کو سنگی چلیاں
اجازت ہوئے تو ایک گل اور کرا چاس آگے سبحان اللہ اللہ دی قسم ختم نبوت دا جڑا مسئلہ ہے نا یہ تے وہ مسئلہ ہے جڑا انسانہ تے انسانہ حیوانہ نو بھی پتہ ہے پتہ نہیں ساڑھے ملک دے سیاست دانا نو اللہ ماشاءاللہ جڑے صحیح نے انہوں دا میں نہ ہو کرا جڑے ختم نبوت تے بول دینے پارلیمنٹے پیرہ دیں دینے اسی انہوں دے پیران دی خاک ہاں تے جڑے اتھے غداری کرن اسی انہوں پیران دی جوتی دی نوک تے نہیں رکھنے توجہ ہے نہیں میرے وہاں اسی انہوں لطران تے بھی نہیں لکھنے تو انہوں اس وقت ووٹ نہیں پائے جو اتھے بان کے گنگے شیطان بان کے بہ جاؤ تو انہوں تاں ووٹ دیتے نے اسا مہنگائی برداشت کر سکنے ہیں بجلے دے بلانچ کرپشن برداشت کر سکنے ہیں گیس تا معاملہ ہوئے برداشت کر سکنے ہیں سنی گناہگار تے ہو سکتا ہے مگر ختم نبوت دا غدار نہیں ہو سکتا ہاں اسی سب کچھ برداشت کر سکنے ہیں پر ختم نبوت تے تیری باس اسی برداشت نہیں کر سکنے کیوں یہ تے جانورانوں بھی مسئلہ دا پتہ ہے یہ تے جانورانوں بھی پتہ ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی حضور علیہ السلام نے خیبر فتح فرمایا صحابی مسئلہ لے کے حضور ایک عجیب معاملہ مال غنیمت کٹھا کر رہے ہیں تے بکریاں تے پیڑاں تے اٹھ سارے ہی آ رہے ہیں ایک کھوتا بڑا تکڑا ہے ناراض ہو گئے میری خیال ایک کھوتا بڑا تکڑا ہے وہ بڑا ڈاڈا جیا کھوتا ہے عجیب مسئلہ ہے بھی گالے چ رسی پا کے تواڑے وال تروئی ہے تے آندہ نہیں تے جے چھڑ دئیے تے تواڑے وال آندہ ہے جے رسی پائیے تے نہیں آندہ تیرے چھڑ دئیے تو تواڑے وال ٹور پہندہ سانو خطرہ ہے کدرے تو انہوں نقصان نہ پہنچا حضور فرمایا پرا ہو جاؤ جی میں تواڑا رسول ہاں میں ہو دا بھی رسول اچھی بات نہ جی میں تواڑا رسول ہاں میں ہو دا بھی وہ درات گوشت قریب آ گیا جدو قریب آیا نا اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ جی جدو قریب آ گیا نا درات گوشت کہ سرکار دے کول آ کے نا حضور دے قدم چم کے دے حضور نل گلاں پہ کرے سرکار نے فرمایا سنا تیرا نام کی ہے وہ کہنے لگا شاہ بن یزید فرمایا میں دا نام ہو تیرا بدلا حضور کی نام رکھنا فرمایا تیرا نام آئی تو بعد یا عفور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے ویر نے خطیب پاکستان نے توڑے علاقے دی شان نے ماشاءاللہ علامہ قاری عطا الرحمان ثاقب رضوی صاحب یہ انہاں دی محبت نالی میں نے توڑی زیارت دا موقع نصیب ہو رہا ہے تے بابا جی دی بارگاہ چہادری سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ علماء اہل سنت دا سایہ ساڑھے سنہ تے تادیر قیام دام رکھے تھکتے نہیں گئے ویسے تو اے جڑے جڑے تھکے بیٹھے نہیں اچھا بولو ذرا سبحان اللہ جی ماشاءاللہ آجے تے تجھے تھکی ہو کدھر فریش میرے متھے لگنے تے پھر تے گالی کوئی اور ہونی سے اچھا بولے ہو نا سونے لگے ہو ایک دفعہ کو ذرا نہیں اجے ہاتھوں کیا کو ذرا سبحان اللہ جی حضور فرمایا تیرا نام یعفور ہے کی نام ہے یعفور آکھن دا ثواب ہے اور بعد کو مولوی نہ توڑے گاڑ پہ جائے بھی یعفور گدے دا نا ہے حضور دے گدے دا نا لینڈ لگا نیکیاں مل دی نے میں کہا بالکل مل دی نے دلیل میں کہا دلیل قرآن ہے سورت کاف 15واں پارہ بنی اسرائیل 4-5 بندے 6 بندے مسلمان ہو کے ظالم بادشاہ تو جان بچا کے نسے تے اگوں گئے تے نال چرواہا سی وہ کہنے لگا میں بھی تو نال چلنا میں بھی مسلمان ہاں وہ جدو نال چرواہا ٹوریا تے نال وہ بکریاں دے کتا بھی سی وہ بھی ٹور پیا انہوں نے کہا توں تے ٹھیک ہے پارا جڑا تیرا کتا ہے نا انہوں موڑ انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا جتھے جا کے بواں گے کتا پونکے گا آپ پھڑے جاواں گے انہیں کتے نو روڑے مارے کتا ٹاس تو مس نہ ہویا وہ کتا جناب لیا ہی نا انہیں بڑی کوشش کی تھی امام فخر الدین رازی ایسے صورت دے اندر ایسے وقلبہم باسط ذراعی بالوسیدتات لکھ دینے اس کتے اللہ نال گال کی تھی دعا مولا میں نو جے زبان دے میں تے میں تیرے ولیاں نال دو گلہ نہ کر لوں ایک جملہ میں آکھنے اللہ کرے چونکہ آستانے تے آگئے ہیں تے میں آسنے دی نسبت نال گال کرنی ہے ذرا جملہ سننا امام فخر الدین رازی نے جملے نقل کیتے وہ کتا انج بیٹھا جی میں بندہ بندہ ہے نا تے وہ دو پیروں تے بیٹھا فقام القلب علی رجلیہ ورفع یدیہ للسماء کہایت الدعا وہ پچھلے پیروں تے بیٹھ کے اگلے پیروں نے آسمان پر کھڑے کیتے تے اللہ دی بارگاہ دعا منگی مولا جے بولن واسطے زبان دے میں تے اللہ بولن واسطے زبان دیتی وناتا کا بولیا تے آکر لگا کیوں مارنے ہو انہوں نے کہا تو کتا ہے وہ کہنے لگا جناب میں کتا تے میرا کڑا قصور ہے میں ٹھیک ہے کتا کتیاں دی اولاد نسل خاندانی داد کے نان کے کتے پر میں عام کتا نہیں میں اصلی ہاں میں لوسی نہیں انہوں نے کہا اصلی لوسی دا کی روڑا ہوندہ ہے انہوں نے کہا جڑا لوسی ہوئے وہ ہارے کنو پہنک دا ہے تے جڑا کم از کم اصلی ہوئے وہ ولیاں دا تے حیاء کر دا ولیاں دے بوئے تے بے کے بھی نہ بولے تے میں کی سمجھا میں تے مشکوک ہو کے جاواں گا نا اچھا بول ذرا سبحان اللہ دے انہوں نے کہا جناب میں لوسی میں
انہیں کہا نہیں تو پونکیں گا تیری فطرت ہے. انہیں کہا گل سنو میں جس رب تو دعا منگی ہے نا زبان ملی ہے وہ دی قسم کھا کے آخنا میں توانو تے نہیں چھڑ سکنا میں توانو تے نہیں چھڑ سکتا پر آج تو بعد میں فطرت بلا دی ہے میں پونکنا ہی چھڑ دیتا ہے. ہون میں ایک جملہ آکھنا ہے جے سمجھ آگئی تے بولیا جے تے گال اگلی برنا ہے تھے میں انہوں کلوز کرانگا چونکہ ماشاءاللہ کاری صاحب بھی آگئے ہیں تے میں تو تسی 2 بجے پڑھنا ہوں دا سی 2:30 بجے آلے ہیں تے میں اس حساب نال شروع کی جو میں بڑی کلوز پہ کرنا جملہ سننا. کتے آکھیا میں آج تو بعد پونکنا ہی چھڑ دیتا ہے. پتہ لگیا جنہوں چند کڑیاں ولیاں دی صحبت مل جائے وہ پونک دا نہیں پلائیں کتا ہوئے. یار مزہ نہیں آیا تری سبحان اللہ. اور جڑے کدے داتا صاحب نو پونکن تے بابا صاحب نو پونکن تے کدے کسے پیر نو پونکن تے کدے خواجہ عبدالحی نو پونکن سمجھ لیا جے اینو ولیاں دی صحبت ملی نہیں جنو مل جائے وہ پونکدا نہیں پلائیں کتا ہو. اچھی بات نہ جنو صحبت مل جائے وہ پونکدا. کسے خواب اچھ ویکھیا پیر صاحب دا محل ہے حاجی صاحب دا مولی صاحب دا ایک محل دے باہر لکھیا جنت قطمیر. انہیں کہا جنت قطمیر تے اس کتے دا نہ ہے. انہیں کہا کتیا تو کڑیاں نمازاں تے روزے تے حج بادم علی دی گل نہیں پیا کرنا. اللہ جنت اپنے فضل نال دے گا پر جنہوں دے گا انہوں نمازی بنا دیندہ ہے. اس تو بعد کہ میں آگاہ نہیں جانا چاہتا. اس کتے آکھیا میں اے جڑی جنت ہے نا میں نمازاں اسی تے کتیاں کڑی نمازاں پڑھنی ہوندی ہیں میں نو جنت نمازاں روزیاں حج دی وجہ تو نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ دی وجہ تو ملی ہے جزاؤں ہوئے تے میں میاں صاحب دی زبان اچھنا سنا دے. کھڑی دے تاردار دی زبان دے اندر کتے نے کی جواب دیتا ہے آکھن لگے میں نو یہ مقام کی میں ملا کے اندر خس خس جنہ اوہ خس خس جنہ اوہ قدرنا بڑا مزہ آئے گا. اچھی بات نہ بولا کرو ذرا. اور ٹریا نال نال اگے غار دا بو آ گیا. غار دے بوئے تے پہنچے ولی اندر کتا بار 309 سال بار بیٹھا رہے اندر نہیں بڑھے. سردی ہے بار گرمی ہے بار دھوپے بار چھائیں بار اندر نہیں بڑھا. کسے میرے ورگے کملے آکھا کتے ایڈی محبت نال سارا خاندان قبیلہ چھڑ کے نال ٹر رہے ہیں ایتھے دھوپے سڑنے سردی گرمی رات منہ نیرے بار اندر نہیں بڑھتا. کتا کہندا کتا ضرور پر بے ادب نہیں اینا مینوں بھی پتا بھی میں نہ پاک ہاں تے اے پاک نے ولیاں دے ویڑے وچ تے او وڑے گا نا جڑا اندروں بھی پاک ہوے گا تے باہروں بھی پاک ہوے. ہم دادا صاحب نہیں جاتے ہم بابا فرید نہیں جاتے ہم فلاں پیر کے پاس نہیں جاتے ہم خواجہ عبدالحی کے دربار میں نہیں جاتے. اور میں کہا تو آج دا منصوبہ بنایا ہی سانو 1400 سال پہلے کتے دسے ہے چاس نہیں آئی ہے اے تے کتے دسے ہے بھی ولیاں دے بوئے ویچ وہی لنگے گا جڑا اندروں بھی پاک ہوئے گا تے باہروں بھی. ہون جملہ آگیا ہے تے تو آڈا بھی امتحان ہے تے میرا بھی جملہ سن لانا خدا دی قسم کا آخنا ایمانتا دا ہوئے گا. وہ جڑا چند کڑیاں ولیاں دی محبت چٹورے تے ولی دے بوئے تے ببے اندر بھی نہ بڑے تے ہوئے ساتھ کا کتا اللہ ولی دے بوئے تے بین دی وجہ تو انہوں جنت بھیج سکتا ہے. تے جڑا ہوئے نبی دا نوکر خواجہ عبدالحی دے دربار دے وچوں لنگ جائے بابا فرید دے بوئے دے وچوں لنگ جائے داتا علی حجویری دے بوئے دے وچوں لنگ جائے پیر میر علی شاہ دے بوئے دے وچوں لنگ جائے جے کتا بوئے دے بغیر تے جنت جا سکتا ہے جڑا ولیاں دے بوئے دے وچوں لنگ جائے رب او تے کرم نہیں فرمائے گا. زندہ حضور فرمایا تیرے نام یافور ہے مختصر کرنگا بندہ پھر بھی محمد تھلے گنجو گا روے سونے فرمایا یہ بڑا پڑیا پھر تیرے تے کدے کوئی سوار نہیں ہویا انہوں نے کہا حضور تسی بھی جاننے ہوئے نا گلہ نوڑ میں کی دسا حضور فرمایا نہیں نہ دس نہ کوئی
آدھا کو خاندان انہوں نے کہا حضور میں کوئی عام کھوتا نہیں اسی انہوں درات گوش آکھنے محبت نال میں سمجھانے واسطے لفظ آکھنے ہیں ورنہ اسی درات گوش آکھنے ہیں حضور نے فرمایا دس انہوں نے کہا حضور میں انہاں نسلہ وچوں ہاں جنہاں دی پشتاں تے اللہ دے نبی فرمایا پھر حضور میں یہودی دی مل کے سا میں انہوں اتے نہیں بہن دیتا ہائے ہائے اے وہ مسئلہ جڑا کھوتیاں نو بھی پتہ ہے درات گوش نو بھی پتہ ہے حضور فرمایا کیوں نہیں بہن دیتا میرے صحابہ نو تو پتہ لگے نا دس اگوں کہندا حضور پتہ تے تانوں بھی ہے نا حضور فرمایا دس نا انہوں نے کہا حضور میں اپنی نسل دا آخری ہاں تے تساں نبیاں دے وچوں آخری ہو میرے دل دی تمنا سی کہ میں جے میں اپنی نسل دا آخری ہاں میری گنڈ تے میں کسے یہودی کو نہیں بٹھانا جے بٹھانا ہے تے اللہ دے آخری نبی محمد عربی کو بٹھانا ہے کیوں جی اے مسئلہ تے گدیاں نو بھی پتا ہے ساڑھے حکمرانوں نہ پتا ہوئے تے میں کی کہہ سکنا تے اس کانے نو نہ پتا ہوئے پیغام کیے اجدہ ختم نبوت بابا جی کرا لئیے عقیدہ ختم نبوت علماء نو بلا کے میرے جیسے طالب علم نو بلا کے انہاں بیان واسطے سبق دیوا دیتا ہے اساں کی کرنا ہے انہاں آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا دعویٰ نعرہ لگاتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ غلامی رسول میں ہم سنت قبول نہیں کر رہے غلامی رسول ہے تینو داڑھی قبول نہیں غلامی رسول ہے تو شراب نہیں چھوڑ سکتا غلامی رسول ہے تو زنا نہیں چھوڑ سکتا غلامی رسول ہے تو سود نہیں چھوڑ سکتا غلامی رسول ہے تو 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا غلامی رسول ہے تو قرآن نہیں کھولن جوگا تیری کیڑی غلامی ہے جھوٹے دعوے آج مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں 56 اسلامی ملک کون تے 34 ملکاں دا اسلامی فوج دا سربراہ تو اڈا ہوئے تے پھر بھی رفح جیسا شہر غزہ جیسا شہر صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جائے تیریاں میریاں بہناں بیٹیاں انہاں دی عزتاں پامال کی دیا جائیں تے تو کارج پیپسی بھی میں تو غلامی رسول کوکا کولا نہیں چھڑ سکتا تو غلامی رسول لیکس دی صابن نہیں چھوڑ سکتا تو سرف ایکسل نہیں چھوڑ سکتا یہ تمہاری غلامی ہے علماء تو تمہیں جھنجھوڑ کے تھک گئے ہیں یہ غلامی ہے تو کی جہاد کریں گا انہوں نے نال جا کے تو کی ختم نبوت پیرا دیں گا تو تے ختم نبوت ڈاکوان ووٹ پائے نہیں تو تے ختم نبوت ڈاکوان دیا چیزاں کارے چ استعمال کرنا ہے اگر یہودیاں دی شے وکنی ہے تے فائدہ تے تیرے حکمران اٹھا دینے نا پابندی لاوے نا نواز شریف شہباز شریف انہاں پروڈکٹ تے جڑی یہودی نے جڑی جناب اسرائیلی قادیانی مرزائیت دی پیداوار ہے ساڑھے ملک دے بندے مار کوئی نہیں گئے اور نہیں تو سا بولنا اچھا گلہ میں پہ کرنا لتا تو آڑیاں پہ کام نہیں آنے ایک گلہ کرنا لے جرت چاہی دی اچھا بول پھر ذرا سبحان اللہ ہم یہودیوں کے غلام نہیں ہیں محمد عربی کے نوکر تے ہر دیکھ دا چمچہ نہ بنیا کر 4 پیسے ویک کے جناب وہ فلانے ہیں جو بڑے مالدار نے عقیدہ بھی ویکھیا کر ہیں اے نہیں بے جناب تینوں ادھروں نوکری لب دی ہے تے سوکری لب دی ہے تے تو سارا کچھ برباد اور ٹکر تے اللہ کتیاں نو بھی دے دیندا ہے او تے کتے نو بھی بھوکا نہیں سون دیندا تو غیرت تے کر تو غیرت جرت تے پیدا کر اوئے تو اپنے اندر جرت تے پیدا کر اللہ زماندا ہے رب تے ابابیل تو کعبہ بچا لیندا انہوں تیری میری لوڑ نہیں پر ویکھنا بھی تسی کنے کو پانی چو ہیں 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا اے نہیں بھئی کھیڑیاں نال بھی سلام دعا ہوئے تے رانجے نو بھی راضی رکھی ہے کھیڑیاں نال بھی سلام دعا نہیں بجانی تے رانجے نو بھی راضی رکھنا ہے اللہ دی قسم ہے بابیاں دی گلاں بڑیاں پکیاں نے جے آکھو تے میں 2 گلاں سڑا کے گل نہ ختم کر دیا ذرا میاں صاحب نے بڑی سونی گل کی دی فرمایا اونوں کدے نا بھئی اونوں کدے نا کوئی ماہی ملے یا تے جڑا دوواں گھراں دا سانجھا کوئی کو پاسا رکھ لے گی رے بھئی ایکو پاسا رکھ لے گی رے وہ یار کھیڑے یارا
بھائی چنگ گلاں کوڑیاں بھی ہو جاندیاں نے یار نوکر تو میں حضور دا ہی تو آٹے کل بن کے آیا نا تو آنار کو رشتہ داری تو نہیں نا رشتہ داری تو کلمہ دیئے تھے یا رسول اللہ کہنے دی رشتہ داری ہے میاں صاحب نے کلمہ کا چڑی فرمایا چنگی مندی وہ سجنا کو یار یارہ دا گلہ نہیں کر دے اتے اصل پرید جیرا دی لبے 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 یا رسول اللہ لبے تاجدار ختم نبوت مدہ نہیں آئی یار آج کو اللہ کرے تاجدار ختم نبوت من صد نبی من صد نبی